بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم میں لے جانے والے کچھ اعمال۔ نمبر 1، نماز کا چھوڑنا۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا بعض اماموں کے یہاں کافر ہو جاتا ہے۔ فرض نماز جماعت سے ادا کرنی چاہیے، خصوصاً جمعہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا روک ہے، گویا نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے اور کفر کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دینا چاہیے، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ پڑھتے ہیں لیکن دیری سے پڑھتے ہیں یا مکروہ وقت میں جلدی ٹرکا دیتے ہیں، اسے منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور سے عصر میں ایسا ہوتا ہے، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر والے اور بال بچے اور مال دولت کو سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ نمبر 2، روزہ نہ رکھنا۔ بہت سے مرد اور عورتیں رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتے، یہ بھی بہت سخت گناہ اور جہنم کے عذاب کا سبب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑا، اس کی تلافی ساری زندگی روزے رکھ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، 2 آدمی آئے، میرا کندھا پکڑ کر مجھے ایک بہت ہی سخت پہاڑ پر لے گئے، مجھ سے کہا چڑھیے، میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں اس پر چڑھا، جب پہاڑ کے بیچ میں پہنچا تو سخت قسم کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دوزخیوں کا شور و ہنگامہ ہے۔ مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کو ٹانگوں کے بل لٹکایا گیا تھا، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے، یعنی کہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزہ کھانے والوں کی دوزخ میں ایسی دردناک حالت دکھائی گئی کہ درد اور تکلیف میں گرفتار ہیں۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جو شخص صاحب نصاب ہو اسے سال گزرنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن اس مال کو آگ کی تختیاں بنا کر اس شخص کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ اگر جانور ہوں گے ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ جانور اسے رونیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجا، ماتھے پر 2 نقطوں والا سانپ بنا دیا جائے گا، وہ اس کے گلے میں توق بنے گا، اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا میں تمہارا مال ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سانپ سے اس مال کا مالک بھاگنا چاہے گا لیکن سانپ اسے پکڑ لے گا، اس کی انگلیاں اس کے منہ میں دے دے گا، یا وہ شخص اس سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں سانپ کے منہ میں دے دے گا۔ نمبر 4، اللہ کی رضا کے لیے اعمال۔ جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، دکھاوا اور نام و نمود مقصود نہ ہو۔ ریاکاری کی وجہ سے نیکی برباد ہو جاتی ہیں اور قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا جاؤ جن کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے ان سے اجر و ثواب طلب کرو۔ ریاکار کے لیے نماز روزہ بھی شرک بن جاتا ہے۔ نمبر 5، جھوٹ سے بچنا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نمبر 6، وعدہ خلافی سے بچیں۔ وعدہ خلافی نہ کرے۔ شریف آدمی سے جو وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ شریف آدمی جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچائی نجات دلاتی ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے اس گندے بدبودار فعل کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت سے بچنا چاہیے، غیبت بری چیز ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
ہر طرف اس کا دور دورہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہو اور اسے ذکر کیا جائے تو یہ غیبت نہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ غیبت اسی کا نام ہے۔ اگر وہ عیب اس شخص میں موجود نہ ہو تو پھر اور بڑا گناہ ہے، پھر یہ بہتان بن جائے گا۔ اس مرض سے نہ چھوٹا بچا ہے نہ بڑا، نہ عورت بچی نہ مرد، نہ طالب علم محفوظ ہے نہ استاد۔ مردوں سے زیادہ یہ مرض عورتوں میں عام ہوتا ہے۔ فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کیا۔ یہ سب چیزیں نیکیاں برباد کرنے اور جہنم کی آگ میں جلانے والی ہیں۔ غیبت کو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 8، چغل خوری سے بچے۔ چغل خور لوگوں میں نفرت کا بیج بوتا اور حسد اور جلن پیدا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چغل خوروں کو سب سے برا انسان قرار دیا گیا، جو دوستوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، بری کو تہمت لگاتے ہیں۔ نمبر 9، ظلم سے بچیں۔ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم قیامت کے دن اندھیری کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو سخت گرفت فرماتے ہیں۔ ایسا شخص نہایت خستہ حال اور مفلس ہوگا جو ظلم کرتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس کی اچھائیاں دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کے پاس نیکیاں نہ بچی تو ان کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 10، زنا کرنا، یعنی کہ زنا سے بچیں۔ زنا بہت بڑا گناہ اور جہنم کی آگ میں جلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس بات سے غیرت آتی ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے۔ جس قوم میں زنا عام ہو ان پر قحط سالی یعنی کہ اکال کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کو سزا سے سابقہ پڑے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ نمبر 11، لواطت سے بچیں۔ ایسا کام کرنے والے کو ملعون قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسا کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی نے انہیں جلانے کا حکم دیا اور حضرت ابوبکر نے یہ حکم دیا کہ انہیں دیوار کے نیچے کھڑا کر کے بیج نگاہ بوتی ہیں۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں۔ عورت کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا اور فتنے میں ڈالتا ہے۔ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظر میں سجا سوار کر اس کے دیکھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو دوبارہ مت دیکھنا، اس لیے کہ پہلی بلا ارادے والی معاف ہے، دوسری پر پکڑ ہوگی۔ عورت کو دیکھنے والے اور اس عورت دونوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی آنکھ میں سیسا پنگھلا کر ڈالا جائے گا، عورتیں شیطان کے جال میں گرفتار کرانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے ان سے بچو۔ حدیث میں ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ سود خوری سے بچے۔ نمبر 13، سود خوری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ نہ کھڑے ہو سکیں گے سوائے اس کے کی جیسا وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے جنون سے خبتی بنا دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور، سود دینے، اس کے لکھنے، اس کے گواہ بننے والوں پر سب ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کھلا رہے یا نظر آئے۔ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حرام خوری سے دعا قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ ایسا جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام کی پیداوار ہو، وہ دوزخ ہی کے لائق ہے۔ نمبر 17،
فیشن پرستی سے بچے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص جس سے مشابہت یعنی اس جیسا رہن سہن اور شکل و صورت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے سب یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں کے فیشن اختیار کر رہے ہیں، حلال و حرام کچھ نہیں دیکھتے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ان قوموں کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں، دنیا بھی خراب کریں اور آخرت بھی۔ نمبر 18، ٹخنوں سے نیچے شلوار پائجامہ تہبند وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے ورنہ سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے قیامت کے دن نہ کلام کریں گے، نہ رحمت کی نظر فرمائیں گے، نہ پاکیزہ بنائیں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے پاجامے کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ٹخنے سے نیچے کرنے کی وجہ سے جہنم میں جلایا جائے گا۔ نمبر 19، نجومیوں، پامشٹوں اور کاہنوں، غیب کی اور آئندہ ہونے والی باتوں کو بتلانے والے کے پاس نہ جانا، اس لیے کہ جو شخص ان کی بات کی تصدیق کرے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ نمبر 20، تصویر کا گھروں میں نہ رکھنا، جو لوگ تصویر بناتے ہیں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا جو تصویریں بنائی تھی ان میں روح ڈالو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا جس میں تصویریں تھیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ جل شانہ کی پیدا کرنے کی صفت میں اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ فرماتی ہے ہم نے اسے پھاڑ کر تکیہ بنا دیا۔ ایک روایت میں ہے ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جاندار چیز بنا دی جائے گی جو اسے جہنم میں عذاب دیتی رہے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 21، شکل و صورت سنت کے مطابق رکھنا چاہیے تاکہ دوزخ سے بچا جا سکے اور غیر مسلموں کی مشابہت کی وجہ سے اس کے ساتھ جہنم کا عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ مردوں کو داڑھی رکھنا چاہیے، کاٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 22، حرام کھیل کود جیسے نرد، جوا، گانے بجانے اور موسیقی سننے سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ نے 2 جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسریوں اور گانے بجانے کے سامان اور شراب اور ان بتوں کو ختم کر دوں جو زمانہ جاہلیت میں پوجے جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں صورتیں بگڑ جائیں گی جس کے اسباب میں سے گانے بجانے کا سامان اور گانے والیاں بھی ہیں۔ نمبر 23، ٹی وی، وی سی آر، سنیما، تھیٹر وغیرہ سے بچنا چاہیے تاکہ عزت اور آبرو محفوظ رہے اور جہنم کی آگ سے بھی بچنا چاہیے اور جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا مل سکے۔ یہ اخلاق کو خراب کرنے، بے حیائی اور حرام کاری کی جڑ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گانا سننے بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالیں گے۔ نمبر 24، عورتوں کو بے پردگی اور بن سنور کر نکلنے سے بچنا چاہیے، نگاہ نیچے رکھنی چاہیے، مکمل پردے میں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ٹھوک دی جائے، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ نمبر 26، عورتوں کو بنا ضرورت غیر یہ بڑے گناہ اور جہنم کے عذاب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں اور ایسے کاموں کی توفیق دے جو جنت کا ذریعہ بنے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ